بھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے خوابوں کی تعبیر، جواہر اور زیورات اور سونا، چاندی، روپے پیسے وغیرہ کی تعبیر کا بیان۔ جواہر کی تعبیر اس کی جنس سے اور اس کے مماثل اشیاء کے اختلاف کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا عدد خواب میں ظاہر ہو جائے تو اس کی تعبیر عورتوں اور اولاد اور خادموں سے کی جاتی ہے، اور اگر عدد نامعلوم ہے اور عدد بھی زیادہ ہے تو اس کی تعبیر قرآن اور علم اور تسبیح اور ذکر ہے۔ مثلا اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کو موتی ملا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو عورت یا لونڈی یا غلام ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے یاقوت یا زمرد یا اسی کے مثل کوئی چیز پائی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس کے لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ موتیوں کا ہار پہنے ہوئے ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا حافظ ہوگا اور بہت زیادہ صاحب امانت اور تقوی اور نسل ہوگا، اور عورتوں میں اور لوگوں میں اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ اگر ہار 3 لڑی کا یا 4 لڑی کا ہو تو یہ زیادہ قوی اور افضل ہوگا، اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ اس ہار کے اٹھانے سے عاجز ہے اور اس کے پہننے سے عاجز ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ علم حاصل ہوگا جس پر وہ عمل نہ کر سکے گا۔ کان کی بالی، جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بالی پہنے ہوئے ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہوگا اور علم حاصل کرے گا، اور ایسا علم حاصل کرے گا جس سے لوگوں میں اس کی سرخروئی حاصل ہوگی، اور عورت کو بالی کا نظر آنا اس کے شوہر سے مراد ہے یا اس کی اولاد سے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ موتی اس کے منہ سے نکل رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس سے نیکی اور علم کی باتیں ظاہر ہوں گی، اور قرآن کا درس سے وہ زیادہ دیکھے گا اور تسبیح زیادہ کرے گا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ موتی کھا رہا ہے یا اس کو اپنے منہ میں رکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کلام الہی کو اپنے سینے میں چھپا رہا ہے۔ تسبیح یعنی اذکار، ذکر و اذکار، اور علم کو چھپا رہا ہے، اور یہ دونوں چیزیں لوگوں کو نہیں بتا رہا ہے، اور کبھی موتی کھانے کی تعبیر ان کے سیکھنے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے سے کی جاتی ہے، اور جس نے یہ دیکھا کہ وہ راستوں میں یا بازاروں میں اور گندی جگہوں میں موتی بکھیر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ علم اور حکمت سیکھ تو رہا ہے لیکن ان کو وہ غیر اہل کو سکھا رہا ہے۔ پٹا، اگر سونے کا یا چاندی کا ہو اور جواہر سے مرصع ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے گی، اور کبھی نفیس جواہر اگر زیادہ ہوں کہ ان کا عدد معلوم نہ ہو تو اس کی تعبیر نفیس مال سے ہے جس سے وہ فائدہ اٹھائے گا، بشرطے کہ وہ جواہر زمین کے معاون سے ہو۔ کوڑیاں، اس کی تعبیر مال ہے اور اس میں کوئی اہمیت نہیں، کبھی اس کی تعبیر کلام یا علم سے دی جاتی ہے، اور تھوڑی کوڑیاں ہوں تو اس کی تعبیر عورتوں اور خادموں سے کی جاتی ہے۔ زیور، ایسا زیور جو عام طور پر مرد پہنتے ہیں، اس کی تعبیر زینت اور جمال سے کی جاتی ہے، اور مردوں کی عزت اس جوہر کے قدر اور اس کی صفت کے مطابق ہوگی۔ اگر کمر پٹا مرصع ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال اور بزرگی پائے گا جس سے وہ لوگوں میں ناز و فخر کرے گا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی شہر کا حاکم بنے گا، اور یہ اس کی نصف عمر میں ہوگا۔ اگر اس کے زیور میں جواہر بھی ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اتنا مال پائے گا جس سے وہ اپنے گھر والوں کا سردار بن جائے گا۔
یا اس کے کوئی لڑکا ہوگا جو خاندان کا سردار بنے گا۔ اپنی کمر میں کمر پٹوں کا زیادہ دیکھنا بہت ہی بہتر اور عمدہ اور موافق ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کا کمر پٹا کٹ گیا یا ٹوٹ گیا یا چھین لیا گیا یا اس پر کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ بات اس میں نمودار ہوگی جس کی طرف وہ کمر پٹا منسوب ہے۔ تاج، خواب میں اس کا دیکھنا مرد کے لیے دبدبہ اور عزت اور شرف و بلندی کی دلیل ہے، لیکن دنیا میں نہ کہ آخرت میں۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ وہ سونے یا چاندی یا جواہر کا تاج پہنے ہوئے ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مال اور بڑی عزت پائے گا، لیکن وہ اپنے دین کو ضائع کرنے والا ہوگا۔ عورت کا تاج اس کا شوہر ہے، یعنی اگر اس عورت کا شوہر نہیں ہے تو اس کی شادی ہو جائے گی، خواہ وہ اجمی ہو کہ عربی، لیکن ہوگا وہ صاحب ہیبت و شرف اور بلند درجے کا۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ اس کے گردن میں طوق ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ امانت کا ذمہ دار بنے گا۔ مرد کا خواب میں انگوٹھی کا دیکھنا، اس کی تعبیر اس کا ملک اور مال ہے جس سے وہ لوگوں میں شان و شوکت حاصل کرے گا اور اس کا دبدبہ اور عزت بڑھے گی۔ تو جو اس میں نمودار ہوگا وہ اسی میں ظاہر ہوگا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ اس کو انگوٹھی دی گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اس چیز کا مالک بنے گا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور اس کو پا لے گا۔ اور کبھی انگوٹھی کی تعبیر عورت، لڑکے یا جانور وغیرہ سے کی جاتی ہے، اور یہ خواب دیکھنے والے کے مرتبے کے لحاظ سے ہوگا۔ اور اگر وہ بادشاہ ہے تو جو ملک چاہتا ہے اس پر اس کا قبضہ ہو جائے گا، اور اگر وہ تاجر ہوگا تو تجارت میں اس کے لیے جو موضوع ہوگا اس کا وہ مالک بنے گا۔ اور اسی طرح ہر شخص اپنی اپنی معیشت کی چیزوں کو حاصل کر لے گا۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نکال لی گئی ہے تو اس سے وہ چیز چھین جائے گی جس کا وہ مالک ہے۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ انگوٹھی ضائع ہو گئی یا چرا لی گئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جس چیز کا مالک ہے اس میں کوئی ناگوار چیز ظاہر ہوگی، یا لوگوں کے معاملات میں اس سے کوئی معاملے میں تکلیف ظاہر ہوگی۔ انگوٹھی کا نگینہ، اس کی تعبیر جمال اور زینت سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ انگوٹھی ٹوٹ گئی اور نگینہ باقی رہ گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جن اشیاء کا مالک ہے وہ اس سے جاتے رہیں گے، لیکن اس کا ذکر لوگوں میں باقی رہے گا۔ اور بعضوں نے انگوٹھی کے نگینے کی تعبیر اس کے لڑکے سے لی ہے جس سے وہ لوگوں میں شان و شوکت حاصل کرے گا۔ اور اگر انگوٹھی سونے کی خواب میں دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو کچھ وہ پہن رہا ہے یا جس کا وہ مالک ہے وہ حرام ہے۔ اور اگر خواب میں لوہے کی انگوٹھی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جن چیزوں کا مالک ہے وہ بادشاہ کی طرف سے ہیں۔ اور اگر انگوٹھی پیلی یا سیسے کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے قبضے میں جو چیزیں ہیں وہ بالکل حقیر ہیں۔ اگر خواب میں مرد نے یہ دیکھا کہ وہ عورتوں کا زیور پہنے ہوئے ہے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے ہار یا بالی کے۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ اس کے پاس 2 کنگن ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے معاملے میں تنگی نمودار ہوگی اور ناگوار بات ظاہر ہوں گی۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ وہ 1 یا 2 پازیب پہنے ہوئے ہے تو اس کو شدت یا خوف یا قید وغیرہ کی تکلیف پہنچے گی۔ کڑے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے بھائیوں یا دوست سے اس کو کوئی ناگوار بات پہنچے گی۔ اور چاندی، ان سب میں ان کے لیے آسان زیادہ ہے اور کشائش جلدی ہوگی۔ عورتوں کے زیور کی تعبیر یہ ہے کہ ان کے لیے صلاحیت اور خوبصورتی اور زینت اور ان کا حال اچھا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر وہ سونے یا چاندی یا جواہرات کا ہو بجز پازیب کے جو 1 ہو یا 2 کنگن کے کہ یہ اس کا شوہر یا بھائی یا باپ ہے۔ اور اسی طرح تاج
बल्कि कहा जाता है कि ताज तो सल्तनत की निशानी है। अशरफियां, दीनार पकड़ लें, सोने का सिक्का है। दीनार जो सोने का होता है, अगर किस्में और अदद नामालूम है तो अगर 4 से ज्यादा दीनार हैं तो इसकी ताबीर बुरी है, और जिसको ये नजर आए तो उसकी इज्जत में जिस पर ये ऐब और आर लगाता है, बदकलामी की दलील है, और ये हर हालत में झगड़े की दलील है। और अगर किस्में और अदद मालूम है तो मामला आसान है, लेकिन एक या एक से ज्यादा 4 तक तो इसकी ताबीर उस अदद के मुताबिक लड़के हैं, और अगर किसी ने उसको उसकी शक्ल के मुताबिक पाया लेकिन उस पर नक्श नहीं है, नक्श यानी ऊपर जो कंट्री का निशान वगैरह होते हैं वो नहीं है, तो वो लड़का होने की दलील है। सोने के टुकड़े और बर्तन, इसकी ताबीर यह है कि उस पर बादशाह गजब में आएगा या उसका कुछ माल चला जाएगा। चांदी के सिक्के यानी दिरहम, लोगों की तबीयतों के इख्तलाफ को देखते हुए उनकी ताबीर मुख्तलिफ होती है। जिसने उनको ख्वाब में देखा या ख्वाब में उसको मिले, तो किसी को तो होशियार होने के बाद वही मिलेंगे, और किसी को ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े के साथ अच्छा रिस्क मिलता है। और कभी चांदी के सिक्कों की ताबीर अच्छी बात से भी की जाती है। चांदी के काले सिक्के यानी खोटे सिक्के, तो इसकी ताबीर यह है कि उनका देखना धोखे और झूठ और रद्दी कलाम की दलील है। लेकिन अगर चांदी के खोटे सिक्के, जैसा कि आपको उसका बदल मैं बता देता हूँ, फटे पुराने नोट, खोटे सिक्के, तो इसकी ताबीर यह है कि उनका देखना धोखे और झूठ और रद्दी कलाम की दलील है। लेकिन अगर ये सिक्के या फटे पुराने नोट किसी थैली में या जेब में हैं और ऐसा देखा कि गोया किसी ने उसको दिया है, तो इसकी ताबीर यह है कि उसको कोई राज की बात बतलाई जाएगी और वो जहां तक हो सके उसकी हिफाजत करेगा। और अगर किसी ने ये देखा कि उसने अपने गैर को दे दिया, तो इसकी ताबीर भी यही होगी कि उसको राज की बात बताई गई। और चांदी का सिक्का अगर एक हो तो इसकी ताबीर छोटा लड़का है, और अगर वो उससे जाया हो गया तो इसकी ताबीर यह है कि उसका बच्चा मर जाएगा। एक पैसा या कई पैसे, अगर ख्वाब में किसी ने ये देखा कि उसने पैसे पाए हैं, तो इसकी ताबीर यह है कि उसके मुतालिक बुरी बात कही जाएगी और कैद होगा। और इसकी ताबीर रिस्क से भी की जाती है जो अच्छा न होगा और रद्दी पेशा से हासिल होगा। चांदी के टुकड़े, इसका ख्वाब में देखना भलाई की दलील है, और ये सोने के टुकड़ों से बेहतर हैं कि इसकी ताबीर औरतों से की जाती है। और जिसने ऐसे चांदी पाई जिस पर काम न किया गया हो, तो इसकी ताबीर यह है कि वो खूबसूरत औरत पाएगा, आजाद हो कि लौंडी। और जिसने चांदी को उसके मादन से पाया, तो वो उस जगह से औरत पाएगा जहां वो औरत नहीं रखी गई थी। लोहे, तांबे और शीशे के टुकड़े, इन तमाम की ताबीर भलाई से है जो दुनियावी मोता से हासिल होगा, बशर्ते के ये टुकड़े काम किए हुए न हों, और जिसने यानी उसका कोई प्रोडक्ट ना बना हो, प्लेन हो। और जिसने ये देखा कि वो सोने या चांदी या लोहे या शीशे के सिक्के बना रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि वो लोगों की जुबानों में पड़ेगा, लोग उसकी सख्त गीबत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर मुसीबत से बचाए और हमसे हर शिद्दत को और हर शुबा और शक को दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।